نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ بے انتہا محبت فرماتے ہیں، اور اس محبت کا اظہار پورا سال اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مختلف مواقع عطا کر کے فرماتے ہیں، اور ان مواقع سے بندہ فائدہ اٹھا کر اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے رب کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ چنانچہ پچھلی امتوں میں اور اس امت کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، ہماری امت میں اور پچھلی امتوں میں ایک بنیادی فرق یہی ہے کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی صحتیں وہ ہم سے کہیں زیادہ مضبوط ہوا کرتی تھیں، لیکن اس امت کی عمر چونکہ ایک محدود عمر ہوتی ہے، چنانچہ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو ایسے نیکی کے مواقع عطا کیے ہیں کہ جس میں محنت تو کم لگتی ہے لیکن اس کا صلہ اور اس کا ثواب کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اندر انتہائی زیادہ برکتیں، رحمتیں سمیٹے ہوئے ہے، کیونکہ شعبان المعظم یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے۔ جیسا کہ شوال یہ رمضان کا تتمہ ہے، ایسے ہی شعبان رمضان کا مقدمہ ہے۔ تو شعبان کے فضائل بھی اپنی جگہ پر ہیں، اس وجہ سے کیونکہ یہ رمضان کا پڑوسی ہے، تو رمضان کے فضائل تو بے انتہا بے شمار ہیں، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ شعبان کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اعداد وارد ہوئی ہیں وہ بے شمار ہیں۔ چنانچہ شعبان کے چاند کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ کسی دوسرے مہینے کے چاند کے لیے اتنا اہتمام آپ علیہ السلام نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے چاند کو گن کر رکھو رمضان کے لیے، یعنی شعبان کے چاند کی گنتی آپ کر کے رکھو گے تبھی تمہیں رمضان کی گنتی صحیح طریقے سے معلوم ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شعبان کی اہمیت کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی روزوں کے اندر جو ایک طریقہ تھا اور دستور تھا وہ یہ تھا کہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے رہتے یہاں تک کہ ہمیں یہ گمان ہوتا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بغیر روزے کے نہیں رہیں گے، لیکن پھر کبھی کبھی اس کے برعکس ہو جایا کرتا تھا۔ وہ کیا کہ کبھی کبھی پھر بغیر روزے کے اتنا رہتے، اتنی کثرت کے ساتھ بغیر روزے کے دن گزارتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں یہ گمان ہوتا کہ شاید اب کبھی آپ علیہ السلام روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن شعبان کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ بالکل مختلف تھا۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں جتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے کسی دوسرے مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ بعض روایات کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ پورا مہینہ شعبان کے روزے رکھتے ہیں، لیکن صحیحین کی روایت ہے، بخاری مسلم دونوں کی روایت جو متفق علیہ ہے وہ یہی ہے کہ شعبان کے تقریباً پورے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کو اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اتنی تعداد میں، اتنی کثیر تعداد میں اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں کہ جتنا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ آپ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں، قبیلہ کلب کی بکریوں کی بالوں کی سے بھی زیادہ۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ قبیلہ کلب جو اس وقت موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے پاس اس وقت بکریوں کی تعداد تقریباً 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب بکریوں کی تعداد 20,000 ہے تو ان کے جو بال ہیں ان کی تعداد کتنی ہوگی، یعنی بے انتہا بے شمار۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ اتنی زیادہ برکتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو ذہنی طور پر رمضان کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ یہ رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان میں چونکہ ہم نے روزے رکھنے ہیں تو اسی شعبان کے اندر ہم نے خود کو تیار رکھنا ہے، رمضان کے لیے تیاری کرنی شروع کر دینی ہے، نمازوں کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو،
اور اسی مہینے میں نوافل کا اہتمام ہوگا تو رمضان کے اندر تراویح کا اہتمام کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اس مہینے سے ہم روزہ کے نفلی روزے رکھنا شروع کریں گے تو رمضان کے روزوں کو بھی اللہ پاک ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ دیگر ہر عبادت کو دیکھتے جائیں تو رمضان کے اندر جو ساری عبادتیں کئی گنا جن کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان کو شروع سے یعنی شعبان کے مہینے سے ہی ان کو کرنا شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو اس کے اندر اللہ رب العزت عبادت اور نیکی کا جو ایک تسلسل ہے اس کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اس کے اندر انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی اس شعبان کے مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو خیر کے ساتھ اللہ رب العزت رمضان کے مہینے تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔